اب صحابہ کرام بھی رحمت للعالمین بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے کے لیے بے قرار تھے کہ ہمارے رب کو کیا پسند ہے۔ حضرت روح امین نے عرض کیا اپنے بندوں کی طرف سے 3 چیزیں اللہ کو بھی بہت پسند ہیں، بذل الاستطاعت والصبر عند الفاقہ والبکاء عند الندامہ۔ جب کوئی جوان اپنی جوانی اور اپنا شباب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اسے بھی اللہ بہت پیار کرتے ہیں۔ غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک من چلا سا نوجوان آیا، ہاتھوں میں اس کے کھجور کا خوشہ تھا، تازہ کھجوروں کا خوشہ تھا۔ عرض کیا اللہ کے محبوب، یہ میری چمکتی ہوئی رانا جوانی، اگر میں اسے قربان کر دوں، ٹکرا جاؤں اللہ کے دشمنوں سے تو کیا ملے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشنودی اور اس کی مسکراہٹ ملے گی۔ وہ نوجوان کہنے لگا اچھا اللہ کی مسکراہٹ ملے گی، خوشہ پھینکا اور ہستی نے چڑھا کر تلوار لے کر نعرے تکبیر لگا کر ایسے گھس گئے کفار کی صفوں میں جیسے بادلوں میں چاند گھس جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر بڑی شفقت کے ساتھ دیکھا، بڑی گہری توجہ کے ساتھ دیکھا کہ کفار کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ جگر جاتا تھا، لاشوں کے انبار لگاتا جاتا تھا، اور پھر زخم کھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ کسی نے پوچھا نوجوان کہاں جاتے ہو؟ وہ نوجوان پلٹ کے دیکھتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، خون بھی ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ کہنے لگا کیوں روکتے ہو؟ احد کے دامن میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، وہیں جانا چاہتا ہوں۔ اور اسی جذبے کے ساتھ جان دے ڈالی اس نے۔ یہ جوانی بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ بذل الاستطاعت، حق تعالی جسے شباب عطا فرمائے، خون کی حرارتیں عطا فرمائے، یہ ہے تو چند روز کی مہمان، اور اگر کوئی جوان اپنی جوانی کو اللہ کی مرضی پر خرچ کر ڈالے تو فرمایا وہ جوان بھی اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ اللہ کسی کو دولت عطا فرمائے، رہنا اس نے بھی نہیں، لیکن اگر اس دولت کو کوئی اللہ کی مرضی پہ خرچ کر دے تو اللہ اس سے بھی بہت پیار کرتے ہیں۔ بذل الاستطاعت، اپنی صلاحیت اور اپنی استعداد کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بھی اللہ کو بہت پسند ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والصبر عند الفاقہ، تنگ دستی میں صبر کرنے والے بھی اللہ کو بہت پسند ہیں۔ رب العالمین جن لوگوں کو تنگ دستی اور عسرت کے انداز میں آزمائے، اس آزمائش میں وہ ثابت قدم رہیں، اللہ کے سوا کسی کے آگے دامن نہ پھیلائیں، صبر سے کام لیں، تو فرمایا یہ صبر کرنے والے غریب بھی اللہ کو بہت پسند ہیں۔ والبکاء عند الندامہ، اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر رونے والے گناہگار بھی اللہ کو بہت پسند ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطروں پہ جہنم کی آگ حرام ہے، 2 قطروں پہ قطرتان، 2 قطروں پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک شہید کے جسم سے ٹپکنے والا خون کا قطرہ حرام ہے، جہنم کی آگ اس پر بھی، اور دوسرا
गुनाहगार की आंख से एहसास नदामत में बहने वाला आंसू, हराम है उस पर भी जहन्नम की आग। कभी रोके तो दिखाइए अल्लाह के हुजूर, कभी आंसू बहा के तो दिखाइए। कितने प्यार से फरमाया, काला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। मेरे बंदों को कह दीजिए, मेरे महबूब, अल्लाह की रहमत तुम्हारी पुकार का इंतजार करती है। कभी उसको पुकारो तो सही, अपनी जिंदगी की सारी खताएं जमा करके ले जाओ, वो तुम्हारी खताओं का तुम्हें ताना भी नहीं देगा, माफ कर देगा। कितने प्यार से फरमाया, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। मेरे खताकार बंदू से कहिए, अगर तुम्हारे गुनाह बहुत हैं तो मेरी रहमत का भी कोई ठिकाना नहीं। अपनी सारी जिंदगी के गुनाह जमा करके लाओ, मेरे दर पे जबीने नियाज झुकाओ, तलब का दामन फैलाओ, नदामत के अश्क बहाओ, मेरे लुत्फो करम को आजमाओ तो सही। तुम्हारे आने में देर है, मेरे राजी होने में देर नहीं होगी। पिशावर वालों, बाकी जहां जाओगे लूटे जाओगे। याद करना, बाकी जहां जाओगे लूटे जाओगे। यार लोगों ने दुकानें सजा रखी हैं, झंडियां लहरा रखी हैं, जुल्फें बढ़ा रखी हैं, चादरें चढ़ा रखी हैं, बुजुर्गों की कब्रों पर चादरें चढ़ा रखी हैं। और थ्योरी ये है, फलसफा ये है, कुछ लेके आओगे तो कुछ लेके जाओगे, खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ जाओगे। और नादान लोगों को, सादा लोगों को ये बावर कराया जाता है, मियां तुम तो बहुत गुनाहगार हो, अल्लाह तुम्हारी नहीं सुनता। ये अल्लाह के प्यारे हैं, तुम्हारी इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे है। क्योंकि तुम्हारी सुनता नहीं और इनकी ठुकराता नहीं। डायरेक्ट नहीं सुनता, इनडायरेक्ट सुनता है। डायरेक्ट नहीं सुनता वो, इनडायरेक्ट सुनता है। कुरान पाक ने फरमाया, काला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। कुरान कहता है डायरेक्ट सुनता है, ये फनकार कहते हैं नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर बंदे डायरेक्ट अल्लाह से मांगना शुरू कर दें तो इनका क्या बनेगा। ये ब्रोकर जो बैठे हुए हैं आखिर बेचारे, इनका भी धंधा है, कारोबार है। कुछ मुरीद आएंगे तो नजराना मिलेगा ना जी। सब लोग अपने अपने घरों में मुसल्ले बिछाकर अल्लाह से मांगना शुरू कर दें तो इनका क्या बनेगा। सारा इख्तिलाफ यही था मक्का वालों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो कहते थे आप हमारी इनकम क्लोज करते हैं। आखिर ये भी तो अल्लाह के प्यारे हैं। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हम तो अल्लाह के प्यारों से जाकर मांगते हैं, चूंकि ये अल्लाह के प्यारे हैं, हमारी सुनता नहीं और इनकी ठुकराता नहीं। और यही तसव्वुर है कलीसा का। रहबानियत यही है, ईसाइयत यही है। ईसाई कहते हैं कलीसा में आओ, पादरी को खुश करो, और पादरी तुम्हारी बात अल्लाह से मनवाएगा। अदरवाइज तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाएगी। इस्लाम कहता है नहीं, अल्लाह से मिलना है तो तिनकों के सहारों की जरूरत नहीं। यहां एक्सचेंज का चक्कर ही नहीं है, डायरेक्ट डायलिंग है। जब चाहो जहां चाहो अल्लाह से राब्ता कायम कर लो। बैतुल्लाह शरीफ पर जो गिलाफ है उस पे कुरान करीम की ये आयत मोटे हरूफ के साथ लिखी हुई है, दूर से नजर आती है।
فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسا، من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ جس نے زندگی کے سفر میں بہت ٹھوکریں کھائی ہوں، بہت خطائیں سرزد ہوئی ہوں، لیکن جب شرمندہ ہو کر اللہ کے در پہ آئے گا تو اللہ کو روٹھا ہوا نہیں پائے گا، مہربان پائے گا۔ بیت اللہ میں آنے والوں کے لیے سب سے پہلے غلاف کعبہ یہی اعلان کرتا ہے، تم اپنے ناراض رب کے پاس نہیں آئے ہو، مہربان رب کے پاس آئے ہو۔ جو منوانا ہے منواؤ، جو منوانا ہے منواؤ، جتنا رونا ہے آنسو بہاؤ۔ یہاں سے کوئی مایوس اور معروم ہو کر نہیں جاتا۔ دنیا والوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں، لیکن رب العالمین کے دربار کا ضابطہ یہ ہے، جو نہ مانگے اس سے ناراض ہوتے ہیں، مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا اذا سألك عبادی انی فانی قریب، میرے معبود، میرے بندے آپ سے جب میرا پتہ پوچھیں کہ رب سے ملنا ہے کہاں ملے گا تو بتا دو انہیں انی قریب، میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں۔ الہ العالمین کتنا قریب ہے تو، بڑی ہستیاں تو غریبوں سے دور بستی ہیں، بڑی ہستیوں کی بستیاں تو غریبوں سے دور ہوا کرتی ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میں بڑا تو ساری کائنات سے ہوں، لیکن میں نے کہیں دور محل نہیں بنایا، کہیں دور کوٹھی نہیں بنائی۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیرے وسط قلب میں رہتا ہوں، دل کی گہرائیوں میں رہتا ہوں۔ جب اتنا قریب ہوں تو پھر مجھے پکارا کرنا، میرے سامنے درد دل بیان کیا کرنا، باقی جہاں جائے گا تانا ملے گا۔ صرف یہی در ہے یہاں تانا دیے بغیر ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ حدیث قدسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرا رب کہتا ہے جب کوئی بوڑھا گناہگار میرے در پہ روتا ہوا ہے، جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی خوبی نہ ہو، ساری زندگی بغاوت میں گزار دی، شباب کا نشہ تھا، جوانی کا غرور تھا، دولت کی مستی تھی، برادری اور پارٹی کی ترنگ تھی، رگوں میں گرم گرم خون کی روانی تھی، بغاوت میں زندگی گزار دی، لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، کان سے سماعت چلی گئی، زبان لڑکھڑانے لگی، دماغ شل ہو گیا، کمر جھک گئی، ہاتھوں پاؤں میں لرزہ طاری ہو گیا، بالوں میں سفیدی اتر آئی، بیماریوں نے یلغار کر دی، معدہ کچھ ہضم نہیں کرتا، اور سب سے بڑا المیہ جیب خالی ہو گئی، اولاد پرواز کر گئی، لوگوں نے بھی نگاہیں پھیر لی، ساری دنیا سے ٹھکرایا ہوا یہ بوڑھا نشان عبرت بن کر اللہ کے در پہ آتا ہے اور خالی ہاتھ آتا ہے، اللہ کے حضور آ کر اشک بہاتا ہے کہ تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں۔ یہ بھی کسی کسی کی قسمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے در پہ بلا لے۔ تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں، پر
در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ الہ العالمین، سجدے بھی نہیں کہ سفارش کے طور پر پیش کروں، آہیں بھی نہیں، تسبیحات بھی نہیں، صدقات بھی نہیں، خیرات بھی نہیں، قیام بھی نہیں، رکوع بھی نہیں، حج بھی نہیں، عمرے بھی نہیں، خالی ہاتھ آیا ہوں اور اس یقین کے ساتھ آیا ہوں کہ اگر تو نے دستگیری نہ کی تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ دیکھ اب دنیا میں سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، سارے تعلق ٹوٹ گئے، سارے رشتے چھوٹ گئے، اب تیرے در پہ آیا ہوں سوالی بن کر، ہارے ہوئے جرنیل کی طرح۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر بہت اچھی طرح جانتا ہوں اسے، اس کی زندگی کی کتاب کا ایک ایک ورق میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اس کی بغاوتیں بھی میرے سامنے ہیں، اس کا اکڑنا بھی میرے سامنے ہے، اس کی خطائیں بھی میرے سامنے ہیں، لیکن آج میں اسے مایوس نہیں کرتا، میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ اسے ٹھکرا دوں، دھتکار دوں، کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ پشاور کے روشن ضمیروں، بیٹے کو باپ کے سفید بالوں سے حیا نہیں آتی، لیکن رب العالمین کو اپنے بندے کے